السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پیمان عشق پارٹ 10۔ پیمان انجانے سے راستے میں گاڑی مڑتے دیکھ کر حیرت زدہ سی ہو گئی تھی، اور گاڑی کی سپیڈ تو اللہ اللہ۔ اس نے ڈر کر اس کا کندھا دبوچا، لیکن گاڑی کی سپیڈ کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کا؟ پیمان نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا۔ وہ چپ رہا۔ گاڑی اب سنسان ہائی وے پر تھی۔ روڈ کے چاروں طرف لمبے لمبے خوفناک شکل والے درخت تھے۔ اندھیرا چارسو پھیل چکا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ایک ندی کے پاس آ کر رکی۔ پیمان نے چونک کر آس پاس دیکھا، پھر اسے دیکھا جو لب بھیجے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیمان کا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے نکل کر اس کی سائیڈ پر آ رہا تھا۔ اس کی سائیڈ کا ڈور کھول کر اس نے سنجیدگی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے باہر نکالا۔ پیمان نے اسے دیکھا جو اسے گاڑی سے لگا کر اب سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بلڈی سے شادی کے لیے کیوں حامی بھری؟ خوزان میر نے اس کے ارد گرد اپنے مضبوط جسامت والے ہاتھ رکھتے ہوئے بھیجے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پیمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو انتہائی غصے میں تھا۔ جب آپ کو پتا تھا میر زندہ ہے، آپ کے پاس ہے، تو کیوں ہاں کی آپ نے؟ آپ سوچ سکتی ہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا وہ آپ کے بارے میں، کیسے کیسے خیال رکھتا ہوگا وہ آپ کے لیے۔ کسی کی سوچ پر باندھ نہیں باندھ سکتے ہم۔ پیمان خلیل، وہ گاڑی پر ہاتھ مارتا ہوا پھنکارا تھا۔ پیمان نے پہلی بار اپنے لیے اس کا شدت بھرا لہجہ دیکھا تھا۔ پیمان ڈرنے کی بجائے مسکرائی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی خائف بھی ہوئی جس پر پتھریلے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ڈیم اٹ، اس نے کہتے ہی زور سے مکہ گاڑی کے شیشے پر مارا جس سے گاڑی کے شیشے پر درار پڑ چکی تھی۔ پیمان نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ اس سے دور ہوتا ندی کے کنارے آیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ پیمان لب بھیجے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں اس حلیے میں کیوں ہوں؟ لاکھوں ملازم کا مالک نوکر کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیمان بنا کوئی جواب دیے بس اسے دیکھتی رہی۔ آپ کے لیے، یہ الفاظ پیمان کے ارد گرد چاندی لے کر گھومے تھے۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اس کے رونے میں تیزی آئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ خوزان میر نے اس کے رونے پر لب بھیجے، پھر دل کے کہنے پر وہ اسے اپنے قریب کھینچا۔ اپنے مضبوط سینے میں بھیج چکا تھا۔ پیمان سہارا ملتے ہی اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ پیمان، میں ہوں نا، اس نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ آپ نہ ہوتے تو پیمان بھی نہ جی پاتی، نہیں رہ پاتی پیمان خلیل آپ کے بغیر، لیکن مجھے ہوا سے آپ کی سانسوں کی مہک آتی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی؟ آپ نہیں ہیں، آپ تھے تو میں تھی نا۔ وہ سر اونچا کر اسے دیکھتی بول رہی تھی، جبکہ وہ ساکت نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت پیارا اظہار تھا جو وہ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری شادی سے اقرار آپ کو غصہ دلائے گا اور آپ سامنے آئیں گے میرے، پیمان نے یقین سے کہا۔ خوزان میر نے اس عام چہرے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں صدقے اتارے جو بہت خاص دل کی تھی۔ یہ چہرہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے یادداشت کے پردوں میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ آہستہ سے دل کے کہنے پر اس کے چہرے پر جھکا تھا، پھر اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا تھا۔ پیمان نیم ہونٹوں سے اس سڑو کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھلا اس سے ایسی امید کب تھی؟ وہ اب اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ پیمان نے بھی اس کے گرد اپنی بازوؤں کا ہالا کسا تھا۔ خوزان میر کی سانسیں ہیں آپ، اس کے دھیمے سے اعتراف پر وہ پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ اب دوسری طرف سلمان کی منگنی ہو گئی ہے انیلا اس کی کزن سے، اسد صاحب نے رات کے کھانے پر اسے بتایا۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر خوشی سے مسکرائی کہ جان چھٹی سر پر لٹکتی تلوار سے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا پاپا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، گڈ نیوز، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اف، اب اس چپکو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ واو، آئی ایم فری ناؤ، وہ چاول کھاتی ہوئی دل میں بولی۔ دوسری طرف منان کی بات پر وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ایک منٹ، ابھی تم نے مجھے کس نام سے پکارا ہے؟ مریم نے شوق سے پوچھا۔ منان آنکھیں سکیڑ کر مسکرایا۔ سویٹ ہارٹ، منان نے ڈھیٹ پن سے بولا۔ یو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے واہیات نام سے پکارنے کی؟ میرے مامے نہیں لگتے تم، آئندہ اپنی حد میں رہنا ورنہ مار مار کر ہڈیاں سکوا دوں گی۔
مریم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اف، اتنا غصہ؟ ویسے غصہ تم پر سوٹ بھی کرتا ہے، مان نے اسے چڑھایا۔ ارے کتنے لوفر انسان ہو تم، مریم نے حیرت سے کہا۔ بس آپ کی محبت نے بنا دیا ہے لوفر، اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ واٹ دا ہیل، مرو کہیں جا کر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی تن فن کرتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کرتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پیچھے وہ مسکراتا ہوا اپنی بائک کی طرف بڑھا تھا۔ اسے وہ اچھی لگنے لگی تھی، مغرور سی، صاف دل کی لڑکی۔ وہ گلاسز لگاتا بائک کو فل اسپیڈ پر چھوڑتا اس کی گاڑی کے برابر پہنچ چکا تھا۔ مریم نے بلیک گلاسز نکال کر اسے حیرت سے دیکھا۔ خبیث انسان، تم پر تو کتے چھڑوا دوں گی میں۔ ذرا ہنس کر بات کیا کر لی، تم تو منہ کو ہی آ گئے ہو، مریم نے چل کر کہا، جس پر وہ مسکراتا اسے ہوائی کس سے نوازتا آگے نکل گیا۔ مریم نے سرعت سے گاڑی کو بریک لگایا، ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی بائک کو غائب ہوتے دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ وہ دونوں چاند کی روشنی میں ندی میں پیر ڈبوئے بیٹھے تھے۔ میر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے کافی الگ تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عزت، محبت اور تحفظ، یہ تینوں بولنے میں تو الفاظ ہیں، لیکن اگر انہیں زندگی سے خارج کر دیا جائے تو زندگی میں سوائے سانسوں کے کچھ نہیں بچتا۔ آپ سے میں ملی، مجھے احساس ہوا محبت کسے کہتے ہیں، تحفظ کیا ہے، عزت کیا ہے، یہ سب مجھے آپ سے ملنے کے بعد میں محسوس ہوا۔ خزان میر کی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ وہ لڑکی اسے ایسے ہی تو عزیز نہیں تھی، وہ دل میں کچھ رکھنا نہیں جانتی تھی۔ پتہ ہے عشق کا مطلب مجھے کس نے سمجھایا، وہ دھیمے سے کہتا چپ ہوا۔ پیمان نے اسے دیکھا۔ آپ کے عشق نے، آپ کی نظروں نے، آپ کے چہرے کے نقوش نے، آپ کے محسوس کرنے کی حس نے مجھے عشق کرنا آپ نے سکھایا، اسے برتنا آپ نے سکھایا۔ میں آپ کو چاہوں تو ایک پل میں یہاں سے لے جاؤ، ان لوگوں کی جرت نہیں مجھے روکنے کی، لیکن یہ لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے، آپ کو میرے ساتھ رخصت کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ اس کی اڑتی ہوئی لٹ کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ پیمان نے شرمیلی مسکان سے اسے دیکھا۔ چلے گھر، سب ویٹ کر رہے ہوں گے گھر پر، پیمان نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ چلے، اس نے اٹھ کر اس کی طرف اپنی بھاری ہتھیلی سامنے کی۔ پیمان نے بنا دیر کیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اسے آہستہ سے وہ اٹھاتا اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے کر چلنے لگا۔ وہ داڑھی میں بھی پیمان کو دل میں گھستا ہوا محسوس ہوتا تھا، حالانکہ داڑھی میں اس کے نقوش نہ نظر آنے کے برابر تھے۔ خزان نے سنجیدگی سے اس کے لیے ڈور کھولا، آرام سے اسے بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں بابا، آپ دیکھیے نا اس کی سنگت میں زندگی کتنی مکمل لگتی ہے۔ بابا، یہ مغرور انسان جو کبھی گاڑی ڈرائیو تک نہیں کرتا تھا، آج آپ کی بیٹی کے لیے ملازم تک بن بیٹھا ہے۔ بھلا کوئی ہے مجھ سے خوش قسمت لڑکی؟ بابا، یہ انسان آپ کی پیمان کے دل کی دھڑکن ہے، وہ بابا سے بولی۔ خزان میر نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے خیالوں میں تھی۔ پیمان نور، تم میرے سانسوں کی روانی ہو، وہ بھی دل میں بولا۔ دوسری طرف، ایشی، تم مجھے 2 دن سے اگنور کر رہی ہو، کیا ہوا، ناراض ہو مجھ سے؟ محیز نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ یشمینا نے گہری سانس لی، پھر اسے دیکھا۔ دیکھو لڑکے، میں صاف بات کرنے والی ہوں، مجھے میرا کزن نہیں پسند تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ پاپا مجھے کوئی اور پسند ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ابو سے ملوایا۔ اب جب کہ میرے کزن کی منگنی ہو گئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے، تو میں تم سے کہتی ہوں میں شادی وغیرہ نہیں کروں گی ساری زندگی، اور نہ ہی پیار وغیرہ مجھے سمجھ آتا ہے۔ میں نے تمہارا دل توڑا، مجھے معاف کر دینا۔ میں زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں۔ وہ کہتی ہوئی چپ ہوئی، پھر بولی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، سوری۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے پتھریلے تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھا۔ تم نے مجھے یوز کیا؟ اس نے لب بھیج کر پوچھا۔ وہ جواباً چپ رہی، لیکن اگلا لمحہ اسے ہلا گیا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ اسے سن کر گیا تھا۔ یاد رکھنا یہ تھپڑ، میں چاہتا تو بہت اچھا سبق سکھا سکتا تھا تمہیں، لیکن میرے بھائی نے ایسی تربیت نہیں کی میری، تم جیسی لڑکی میرے خالص جذبوں کے لائق ہی نہیں تھی۔ گڈ بائی یشمینا اسد اللہ، اپنا چہرہ مت دکھانا مجھے دوبارہ، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا تیز قدموں سے چلتا یونی سے نکل گیا، لیکن وہ گال پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی رہ گئی۔
پیمان نے لب بھیج کر سفیر کی ماں کو دیکھا جو ہال میں بیٹھی پتہ نہیں کیا بات کر رہی تھی۔ عدیلہ بیگم کے کان میں، ادھر آؤ پیمان بی بی، تم رات میرے بیٹے کو اپنے اس گارڈ سے پٹواتی رہی ہو، شرم نہ آئی تمہیں؟ ہونے والے شوہر کو تھپڑ مرواتے ہوئے۔ ارے یہ تو میرے بیٹے کا جگر ہے جو تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ ماجدہ بیگم نے غصے سے ناک چڑھایا اور اسے اچھا خاصا سنا دیا۔ مجھ جیسی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ پیمان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ ارے جوان لڑکوں کو یونی میں پڑھاتی تھی، پھر اپنے عاشق سے نکاح کر لیا اور پھر بیوہ ہوئی۔ ایک عیب ہو تو بتاؤں، عیبوں سے بھری پڑی ہو تم بی بی۔ ماجدہ بیگم نے لڑاکا انداز میں اس کے عیب گنوائے۔ پیمان نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے پاک باز لے آئے نا، مجھ گنہگار کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں آپ لوگ؟ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ارے میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، وہ بھی کنواری، وہ تو پاگل ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہے، مسز حماد نے تنک کر کہا۔ پیمان نے عدیلہ بیگم کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی ماجدہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ پیمان تعصب سے سر ہلاتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ حسین نے چائے لے کر آتے ملازم سے چائے پکڑی، اس کے سامنے اس نے چائے میں کالی مرچیں ڈالی، پھر ملازم کو ٹرے پکڑائی۔ وہ اس کی پستل سے ڈرتا ہوا چائے پکڑ کر تیز قدموں سے چائے ماجدہ بیگم اور عدیلہ بیگم کو دے کر آ گیا۔ وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا، جہاں وہ ٹیرس پر کھڑی آنکھوں میں آئی نمی چن رہی تھی۔ آنسو مت بہائیے، دنیا کا مقابلہ کرے، اگر وہ آدمی ہوتا تو ابھی تک زمین کے اندر ہوتا، لیکن ایسی عورتوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس نے اس کے کندھوں کو تھام کر اپنی طرف اس کا رخ کرتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نا آپ کو، نہ میں آپ کی زندگی میں آتی، نہ آپ کو یہ سب ہینڈل کرنا پڑتا۔ پیمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہو، آپ میری روح کا حصہ تھی نور، پھر کیسے نہ میں آتا آپ کی زندگی میں؟ اس نے پیمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ لوگ بہت خراب ہیں، پیمان نے ناک سکوڑ کر لوگوں کی شکایت کی اس سے۔ وہ مسکرایا، پھر اسے سینے میں قید کیا۔ لوگوں سے نمٹنے کا ہنر آنا چاہیے مسز، آپ کا خزان ہے، سو ڈونٹ وری، ایسے لوگوں کو چٹکیوں میں میں سیدھا کر سکتا ہوں۔ اس نے اس کی ناک سے اپنا ناک مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر وہ چونکی، نیچے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ میں دیکھتی ہوں جا کر، وہ کہتی ہوئی جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ یہیں کھڑا ہو کر دیکھیے، وہ اسے ریلنگ کے قریب کرتا ہوا بولا۔ وہ دونوں منہ کے آگے ہوا چل رہی تھی، ہونٹ سرخ اور پانی پر پانی پیے جا رہی تھی۔ قے دونوں ہانپتے ساتھ ہی قے بھی کر رہی تھی، دونوں ہانپتے ہوئے ہانپ الگ رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ پیمان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ پتہ نہیں، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے، جبکہ پیمان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر جھک کر دھیمے سے ہونٹ رکھتی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ حسین میر نے حیرت سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں وہ اپنا نرم لمس چھوڑ گئی تھی۔ وہ ہتھیلی کو دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ دوسری طرف مریم نے پونی بنا کر بیگ کندھے پر رکھا اور نیچے آئی، جہاں آئلہ محیض کو زبردستی ناشتہ کروا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مریم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کل رات سے بخار ہے اسے، نہ دوپہر کو کھانا کھایا اور نہ رات کو، اب زبردستی لائی ہوں اس کے روم سے اسے پکڑ کر، آئلہ نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ، مریم نے فکر مندی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ تم ریسٹ کر لو، یونی مت جانا 2 دن، مریم نے ایپل کی بائٹ لیتے ہوئے پیار سے اس سے کہا۔ یونی نہیں جاؤں گا، اب ایگزامز دینے ہی جاؤں گا بس، محیض نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت پریشان سا لگ رہا ہے میرا بچہ، آئلہ نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما بس بخار ہے اسے، میں کرتی ہوں خالہ کو فون، وہ کرتی ہے آ کر چیک، مریم نے آمنہ کا نمبر ملاتے ہوئے انہیں ریلیکس کیا، جبکہ آئلہ فکر مندی سے کچن سے اس کے لیے دودھ لینے چلی گئی۔ سفیر اپنے دھیان میں روم میں آیا، دروازہ بند کرتا وہ ٹھٹک کر رکا۔ سامنے ہی وہ سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا وہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ تم؟ سفیر شوق سے بولا۔ بالکل میں نے سوچا تم نے میرے پیچھے جو جاسوس چھوڑے ہیں ان کی ہیلپ کر دوں۔ دیکھ لو سفیر حماد ملک، حسین احد میر تمہارے سامنے ہے، زندہ سلامت، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے قریب آیا، جس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سفیر ملک ڈر گئے حسین میر سے؟
वैसे डरना भी चाहिए तुम्हें, उसने संजीदगी से सर हिलाते हुए कहा। पैमान नूर से शादी करना चाहते हो? उसने संजीदगी से पूछा। उसके पास कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सफ़ीर के फिर भी पसीने छूटे हुए थे। जवाब दो, खुजान मीर ने उसका सर शीशे की दीवार पर मारते हुए चिल्लाकर पूछा। आह, वो चिल्लाता हुआ नीचे गिरा। पैमान नूर को बीवी कहने से पहले तुम्हारी ज़बान क्यों न जल गई? उसने होठ बींचकर कहते हुए उसका सर फिर से दीवार पर मारा। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मुझे बख्श दो, सफ़ीर ने कराहते हुए कहा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तमीज़ से बुलाओ, तुम चाहो फिर भी नहीं कर सकते उससे शादी। हुजान ने उसे उठाते हुए थप्पड़ मारकर सर से लहजे में कहा। अब्बू अब्बू, सफ़ीर चिल्लाया। तुम्हारा बाप भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ब्लडी इंसान, वो गुर्राया। चाहो तो अभी तुम्हारा वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर दो, लेकिन खुजान मीर किसी का कत्ल नहीं करता। ऐसे काम कम हिम्मत लोग करते हैं, समझे तुम? और एक और थप्पड़ मार कर कहता हुआ चिल्लाया। अब अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत सलत सोचा तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। वो सर्द लहजे में कहता जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया। पीछे सफ़ीर मलिक बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में मलिक हमाद ने बेटे की हालत देखते हुए पुलिस वगैरह बुला ली थी। वली ने उसे बता दिया था कि खुजान मीर जिंदा है, जिस पर वो साकित रह गया था। खुजान मीर, इंतज़ार करो मेरे अगले वार का, हमाद मलिक ज़ोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ ईशी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सब लोग तासुब से उसे देख रहे थे, जिसने 2 दिन से खाने का लुकमा तक ज़बान पर नहीं रखा था। असदुल्ला साहब रज़ाए इलाही से वफ़ात कर गए थे। उनको हार्ट अटैक हुआ था, फिर आधे घंटे बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यश्मीना की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके अब्बू, उसकी सारी कायनात थी। वो अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी, कोई नहीं रहा था उसका। वो ऐसे ही परसों से साकित बैठी थी। सबीन बेगम से ही लोग इजहार अफसोस कर रहे थे। अरे इसकी शादी कर देना अब तुम, भला कहाँ जवान लड़की की जिम्मेदारी उठाओगी? सबीन की फ्रेंड ने दूर बैठी ईशी को घूरते हुए सबीन से कहा, जिसने सर हिलाया था। यश्मीना की मामी ने उसे रखने से मना कर दिया था कि हम लोग गरीब हैं, कहाँ इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। ईशी ने दुनिया को एक पल में बदलते देखा था। दुनिया माँ बाप के सर पर ही हसीन लगती है, उनके साए के बगैर तो ये दुनिया नोच खाने पर उतर आती है। भाई, आपने अच्छा नहीं किया, भला ऐसे भी कोई करता है? महीज़ ने उसके गले लगे ही भर्राए हुए लहजे में कहा। सब लोग सुबह सुबह उसे देखकर हैरत ज़दा थे, सिवाय आयला के, जिसे उसने पहले ही बता दिया था, लेकिन घर वालों को बताने से मना किया था उसने। आज तो मरियम भी उसके गले से लगी थी, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन का सर चूमा था। रज़ा साहब उसे देखकर खुश थे, लेकिन ऊपर ऊपर से संजीदा ही रहे, जबकि ज़हीर तो उससे मिलकर उसका सदका देने चले गए थे। वो उस घर का चिराग था जिसके जाने से उनके घर में अंधेरा छा गया था, और अब जब वो आया था तो उसके दम से सारा घर रोशन हो गया था। हर किसी के लबों पर हंसी थी। वो संजीदगी से महीज़ की शिकायतें वगैरह सुन रहा था। आयला बेगम निहाल होती नज़रों से दोनों को देख रही थी। महीज़ उन्हें खुजान जितना ही लाडला और अजीज़ था। साजिदा चली गई थी लेकिन लंदन, जबकि अलीशा सोफ़े पर बैठी तीखी नज़रों से उस हुस्न के मुजस्समे को देख रही थी, जिसने हाय हेलो के अलावा उससे कोई बात नहीं की थी। आप मत आइएगा अब यहाँ, वो हमाद मलिक आए थे। इतने सारे आदमी भी थे, भाई लोगों को बता दिया उन्होंने। पैमान ने कमरे के चक्कर लगाते हुए फ़ोन में उसे बताया। डैम इट, मैं आपको उन लोगों से डरने वाला लगता हूँ? भाड़ में जाए ये सब, तैयार रहे आप, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में आपको लेने। आप अब मेरे साथ रहेंगी। आपके मामले में मैं उन लोगों पर और भरोसा नहीं कर सकता, सो वेट करे मेरा। उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया था। पैमान ने लब भीजे। हमाद मलिक बहुत ख़तरनाक इंसान था। उसने अगर मेरे खुजान को कोई नुकसान पहुंचाया तो। वो जल्दी से कबट की तरफ लपकी। स्किन का ऊपर कढ़ाई वाला खूबसूरत सूट लेकर वो वॉशरूम की तरफ भागी। शाहान, पता लगाओ किस कंपनी का ज़्यादा हाथ है हमारे नुकसान में। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए शाहान को सख्ती से हिदायत दी। सर, मैं पता लगा चुका हूँ। ये
کمپنیز ہے جو ہماری انڈسٹریز کو نیچے لانا چاہتے ہیں۔ شاہن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ ابھی تو میں ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تم انڈسٹریز کے نام اور ڈیٹیلز وغیرہ میرے آنے تک میرے آفس میں رکھ دو، میں آ کر چیک کرتا ہوں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شاہن نے بے بسی سے اسے اکیلے جاتے دیکھا۔ وہ بلیک گلاسز لگاتا گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کو فل اسپیڈ پر چھوڑے وہ منٹوں میں ہی جانے خزان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مریم نے گہری سانس لی، پھر اسے دیکھا جو کالج کے دروازے کے باہر کھڑا اسی کے انتظار میں تھا۔ میرا بھائی جو ہے اس کے ایک ہاتھ کی مار ہو تم، اس لیے کسی اپنے جیسی لڑکی کو پٹاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ ہڈیاں تک نہیں ملے گی تمہارے گھر والوں کو۔ مریم نے گردن اکڑا کر اسے اپنے بھائی کی دھمکی دی۔ کیوں، تمہارا بھائی کسائی ہے جو میرا کیما کر دے گا؟ ارے میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ چکا ہوں، تمہارا بھائی کیا چیز ہے؟ منان نے اس سے زیادہ گردن اکڑا کر کہا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دانت پیسے۔ مجھے نہیں پسند تم، میں شادی کروں گی کسی ایکٹر سے، وہ بھی مشہور ایکٹر سے، تم جیسے عام انسان سے نہیں۔ مریم نے ناک چڑھا کر کہا۔ تم میرے علاوہ کسی سے کر کے تو دیکھو، ہڈی پسینہ توڑ دی تو کہنا۔ منان نے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ میری؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، اس ایکٹر کی، تم تو جان ہو، بھلا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں میں؟ منان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے بھاڑ میں جاؤ، مجھے تو تمہاری شکل ہی نہیں پسند، وہ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہاری کون سی پریوں جیسی ہے؟ منان نے غصے سے کہا۔ مریم نے گھور کر اس بدلحاظ کو دیکھا، پھر غصے سے پیچتاب کھاتی زن سے گاڑی اڑا لے گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا واپسی کے لیے پلٹا، اسے اس لڑکی کو چھیڑنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ پیمان چھپتی چھپاتی گھر سے نکل آئی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے گہرا سانس لیا، اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں گھر نہ آ جائے اور بھائیوں اور اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ وہ کھلا سا وائٹ فلیپر پہنے اور شارٹ اسکن قمیض پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی تیز قدموں سے چل رہی تھی، جب ایک وائٹ کرولا اس کے آگے آ کر رک گئی تھی۔ پیمان ٹھٹک کر رکی، اس میں سے کچھ آدمی نکل کر اس کی طرف تیز قدموں سے آنے لگے۔ پیمان نے لب بھیج کر ان آدمیوں کو دیکھا، وہ سمجھ گئی ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتی سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف بھاگی۔ پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے نہ پائے، ان کے لیڈر نے اونچی آواز میں انہیں حکم دیا۔ وہ سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ سینڈل اتارتی جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ ٹو ٹو۔ پیمان چوکی، ہاتھ میں پکڑا فون بج رہا تھا۔ وہ درد کے چوڑے تنے سے ٹیک لگاتی جلدی سے فون کو آن کرتی، وہ کان سے لگا چکی تھی۔ پیمان، نور آپ ریڈی ہیں؟ میں آپ کے گھر کے قریب ہوں، آ رہا ہوں 2 سے 3 منٹ میں۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ چیخی۔ خزان، میں گھر پر نہیں ہوں، اس نے بھاگتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب گھر میں نہیں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں دیکھ لیتا ہوں انہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ گاڑی کو بریک لگاتا تیز لہجے میں بولا۔ میں گھر سے باہر ہوں خزان، کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پسٹلز بھی ہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بھرائے ہوئے لہجے میں بولنے لگی۔ واٹ؟ وہ بھوچکا رہ گیا۔ میں آپ سے ملنے آ رہی تھی، راستے میں یہ لوگ مجھ سے ٹکرا گئے، وہ بھاگتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن پیچھے کہیں تھے۔ اف پیمان، نور، وہ جھنجھلایا۔ آپ کہاں ہیں آپ؟ اس نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے تیزی سے لہجے میں پوچھا۔ میں جو سڑک پر اسکن شائننگ بورڈ نہیں لگا ہوا، مین سڑک پر، ہاں، اس کے دائیں سائڈ جنگل ہے، وہاں ہوں۔ وہ لوگ بھی پیچھے ہی کہیں ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ نیچے بیٹھی ہانپتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، اس نے کہتے ہی گاڑی کو فل اسپیڈ پر چھوڑا۔ وہ شائننگ بورڈ کے قریب رکا، گاڑی سے جلدی سے باہر نکلا، سامنے ہی ایک وائٹ گاڑی خالی کھڑی تھی۔ وہ لب بھیجتا سڑک سے اترتا جنگل کی طرف دوڑا، پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ فل اسپیڈ میں دوڑ رہا تھا، ساتھ ہی ایک ہوائی فائرنگ بھی چھوڑ دیا تھا اس نے۔ پیمان، نور، اس نے اپنی پوری شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک دم رکی تھی۔ پیمان، نور، وہ چلایا تھا۔ پیمان آنسو بھری آنکھوں سے مسکرائی۔ خزان میر، وہ بھی پوری شدت سے چلائی۔ پھر موبائل کو دیکھا جس کے سگنلز چلے گئے تھے۔ وہ واپسی کے لیے بھاگی لیکن اسے حیرانی ہوئی، وہ آدمی اسے نہیں دکھے تھے کہیں بھی۔
वो दोनों आमने सामने आए थे। पैमान बिखरी हालत लिए मुस्कुराई। उसे ऐसे लगा जैसे वो तपती धूप से घनी छाँव में आ गई हो। बारिश भी एकदम शुरू हुई थी। सुबह के गरजते बादल अब जाकर बरसे थे। वो होठ भीजे उसकी शर्ट पर लगी मिट्टी को देख रहा था। पैमान भागती एकदम रुकी थी। सामने झाड़ियों से झांकता हाथ उसने देख लिया था। हाथ में पिस्टल का रुख खुजान मीर की तरफ था। पैमान ने खौफजदा नजरों से पिस्टल के ट्रिगर पर दबाव पड़ते देखा। खुजान, वो चिल्लाती हुई एकदम से उसके सामने आई थी। पिस्टल वाला आदमी बौखलाता हुआ भाग गया था। ठा पैमान नूर, वो चिल्लाया था दर्द से। पैमान ने पेट पर हाथ रखा जहां से निकलता खून जमीन को तेजी से रंगने लगा था। वो पिस्टल वहीं फेंकता भागता हुआ उसके करीब पाया जो नीम व होठों से उसी को पुकार रही थी। वो घुटनों के बल नीचे गिरा था। खुजान, वो तकलीफ से बड़बड़ाई थी। वो जल्दी से उसे गोद में लिए गाड़ी की तलाश में नजरें घुमाने लगा, लेकिन गाड़ी तो कहीं नहीं थी। वो दोनों तो जंगल में कहीं थे। वो लब भीजे आसपास देखने लगा, लेकिन कुछ ना मिला सिवाय दरख्तों और झाड़ियों के। बारिश भी जोरों से बरस रही थी। खुजान ने सर झुकाकर पैमान नूर को देखा, जिसकी आंखों से तकलीफ के मारे आंसू जारी थे। उसकी कनपट्टी पर होठ रखता जल्दी से भागा। वीरान जंगल, ऊपर से बारिश, वो लब भीजे भाग रहा था, दोबारा स्लिप हुआ था। उसने सर झुकाकर उसकी स्किन कमीज को देखा जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो उसे नीचे लिटाता अपनी वाइट शर्ट उतारता हुआ उसके जख्म पर बांध चुका था। पैमान ने नीम आंखों से उसे देखा। कुछ नहीं होगा आपको, आपका मीर है ना आपके साथ, वो जब्त से बोला था। खुजान, वो उसे पुकारती तकलीफ से रोने लगी। बस अब रोना नहीं, मैं जल्द ही आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसने पैमान को बाहों में उठाते हुए तसल्ली दी। वो उसे देखती हुई बेहोशी में चली गई थी। पैमान नूर, वो चिल्लाया था। उसकी दर्द भरी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी थी। शादी करो, शादी कर दो इसकी मुझसे, दानी ने बाहर बैठे वजूद को देखते हुए अपनी बहन से कहा। पागल हो क्या, अपनी उम्र देखो और उसकी देखो। सबीन ने चाय पीते हुए मुंह बनाकर अपने भाई को टोका। अरे कोई 8-10 साल ही बड़ा होऊंगा मैं इससे, इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। दानी ने दांतों में माचिस की तीली मारते हुए उसके एतराज़ को रद्द कर दिया। बकवास ना कर, पहले ही एक बीवी को मार चुके हो तुम, क्या अब इसे भी मारोगे? सबीन ने नाक चढ़ाकर कहा। अरे मैंने नहीं मारा था उसे, खुद मरखप गई थी वो। वैसे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी इस बोझ से, दानी ने तनक कर कहा। मुंह बंद रखो, चाय पी ली हो तो जा सकते हो यहाँ से, वैसे भी मुझे बहुत काम है। अरे पहले तो इससे जान छुड़ाती थी, अब जब जान छूट रही है तो ये सब बातें लेकर बैठ गई हो, दानी ने गुस्से से अपनी बहन से कहा। अरे मेरा शौहर मुझे बहुत प्यारा था, वो जाते जाते जिम्मेदारी सौंप गया था मुझे, मैं उसका कहाँ नहीं टाल सकती, सबीन बेगम ने अफसरदा लहजे में कहा, जिस पर दानी ने होठ भीजे। वो सामने टहनी पर अध खुले फूल को देख रही थी। आंखें वीरान थी, पलकें भारी पड़ गई थी, जैसे इन पर मनोबोझ पड़ गया हो। वो खाना खाती थी, लेकिन बात करना छोड़ दिया था उसने। किससे करती, कोई था ही नहीं उसकी सुनने वाला, ना कोई दोस्त बनाया था उसने। दोस्त, वो ठिठकी। यशमीना असदुल्ला, अब कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, गुड बाय। किसी के सख्ती लहे अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। महीस मीर, शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारे साथ किए धोखे की इतनी भयानक सज़ा दी है, वो आंसू पोंछती हुई बड़बड़ाई। दूसरी तरफ लेकिन फूफू तो घर नहीं है, हरम ने फ़ोन को एक कान से दूसरे कान तक मुंतकिल करते हुए हैरानी से कहा। क्या? लेकिन खुजान सर तो उन्हें लेने गए हैं, शाहान ने परेशानी से कहा। वो भी नहीं आए, मैं सुबह से घर से नहीं निकली, हरम ने खिड़की के पास आते हुए कहा। ओह शिट, लगता है कोई गड़बड़ है, मैं फ़ोन रखता हूँ, कुछ देर बाद में बात करता हूँ, शाहान ने परेशानी से तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। अरे बड़े बेमुरवत हो तुम, मेरा कोई हाल चाल ही पूछ लिया होता, अपनी मतलब की बात सुनकर फ़ोन बंद कर रहे हो, हरम ने तासुब से कहा। सॉरी डियर, लेकिन फ़र्ज़ पहले है, मुझे लगता है सर को मेरी ज़रूरत है, इसलिए बाद में तुमसे डिटेल में बात करूँगा। उसने कहते ही फ़ोन बंद किया और गाड़ी की तरफ भागा। वो खुजान मीर का आदमी था, कुंद जहन कैसे हो सकता था? वो समझ चुका था खुजान और पैमान किसी मुसीबत में हैं। हरम ने घूर कर टूटू करते फ़ोन को देखा, फिर पैमान की कमरे की तरफ बढ़ गई। वो भागता हुआ सड़क पर आया। सड़क पर जो पहले वाइट कोरोला थी वो अब गायब थी।
فوزان نے لب بھیج کر اپنی گاڑی کو دیکھا جس کے ٹائر بھی پنکچر کر دیے گئے تھے۔ فوزان نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارا، پھر اسے دیکھا جو نیم باں ہونٹوں سے ساکت تھی، ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد تو دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ لب بھیج کر سڑک پر دوڑا، کوئی نہیں تھا سڑک پر، شاید طوفانی بارش نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر مخصوص کر دیا تھا۔ وہ دوڑ رہا تھا جب سامنے سے آتے دیہاتی کو دیکھ کر رکا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اور ساتھ میں ایک پالتو کتا تھا۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر تیز قدموں سے مین اڈے کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک منٹ رکو بیٹا، دیہاتی کی آواز پر وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے تعصب سے ساکت لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، انہیں گولی لگی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، وہ کہتا ہوا دوڑا جب رکا۔ ایک منٹ بیٹا، ہاسپٹل پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا۔ میری بیٹی ڈاکٹر ہے، ابھی شہر سے ڈاکٹری پڑھ کر آئی ہے، بہت قابل ہے میری بچی۔ تم میرے گھر چلو، یہ ایک دو گھر چھوڑ کر میرا گھر ہے، تم بس میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے زبردستی لیے اپنے گھر کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگے۔ انکل، اس کے لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس کی درد بھری آواز پر وہ رکے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، شاید اسی نے مجھے تمہارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہو۔ آ جاؤ، دیر نہ کرو، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس نے دھندلائی نظروں سے نیوا ہونٹوں والی لڑکی کو دیکھا جو بہت کم وقت میں اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اس کے حصے کی گولی وہ خود پر لے چکی تھی۔ آخر اتنا عشق کون کرتا ہے؟ وہ دل میں بڑبڑاتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا، پھر دل کے کہنے پر اس کے نیم و ہونٹوں پر آہستہ سے اپنے لب رکھتا وہ تیز قدموں سے اس آدمی کے پیچھے بھاگا۔ وہ آدمی اسے اینٹوں سے بنے خوبصورت سے مکان میں لے کر آیا تھا۔ اسے ادھر لٹاؤ بچے، میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں۔ فوزان گہری سانس لیے تخت پر بیٹھا لیکن اسے گود میں لیے ہی بیٹھا تھا۔ وہ بغیر شرٹ اپنی ورزشی باڈی سے ڈاکٹر نیلی کو آنکھیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اوہ، انہیں تو گولی لگی ہے، آپ انہیں اس روم میں لے آئے، نیلی نے کہتے ہی ایک طرف بنے الگ تھلگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ فوزان اسے لیے اندر آیا، لوہے کے بنے بیڈ پر اسے لٹاتا وہ سیدھا ہوا۔ نیلی نے اس کے پیٹ کے گرد باندھی شرٹ اتار کر اسے دی جس نے پکڑ کر پہنی تھی۔ خون آلود شرٹ، وہ فوزان میر جو شرٹ پر ایک سلوٹ تک نہیں پڑنے دیتا تھا، آج خون آلود شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ یہی تو ہے عشق، عشق بتایا نہیں جاتا بلکہ یہ خود نظر آتا ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، یہ میرا پہلا کیس نہیں، پہلے بھی ایسے بہت کیس ہینڈل کر چکی ہوں میں اللہ کے فضل سے، ڈاکٹر نیلی نے اپنا ہتھیاروں سے بھرا باکس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ نے جو کرنا ہے میرے سامنے کرے، یہ میری بیوی ہے، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا انہیں، وہ لب بھیجتے اتنا آہستہ بولا کہ ڈاکٹر نیلی بمشکل ہی سن پائی۔ ڈاکٹر نیلی نے حیرت سے اونچے لمبے وجود کو دیکھا جس کی نظریں صرف اپنی بیوی پر تھیں۔ ڈاکٹر سر ہلاتی پیمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھینک گاڈ، گولی جسٹ چھو کر گزر گئی ہے، ورنہ بہت پرابلم ہو سکتی تھی، ڈاکٹر نیلی نے تشکر زدہ لہجے میں کہا۔ وہ بہت قابل لڑکی تھی جو بہت دھیان سے پیمان کے زخم کی طرف متوجہ تھی۔ جبکہ وہ ساکت آنکھوں سے اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، وہ لب بھیجے مسکرایا۔ وہ اپنے بابا اور اس کا نام پکار رہی تھی۔ بابا، فوزان کو بچا لے، وہ زخمی ہے، پیمان کے ہلتے ہونٹوں کی جنبش وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ پانی لیے آنکھوں سے اس لڑکی پر جھکا جو سراپائے عشق تھی۔ وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا نیچے پلنگ کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نیلی نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی، اس نے پہلی دفعہ ایسا مرد دیکھا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔